ہمارے نبی نے کم کھایا، اور کتنی زوجہ کی آپ کی ایک وقت میں؟ 9۔ صحابہ کم کھاتے تھے اور اتنی بھاری بھرکم تلواریں اٹھا کے میدان جنگ میں لڑتے تھے۔ اچھا، 3 کام جو مذہب نے بتائے ہیں وہ کر لو، سمجھدار ڈاکٹر بھی اسی کا مشورہ دیں گے انشاءاللہ۔ جو مذہب نے 3 کام بتائے ہیں نا صحت کے حوالے سے، وہ کر لو۔ نمبر 1، مذہب گوشت کھانے کی آپ کو ترغیب دیتا ہے تو کھا لیا کرو، ایسا نہ ہو کچھ تحقیق بدل جائے اور بعد میں کہیں کہ جی وہ جو گوشت نہیں کھاتے ان کو ہارٹ اٹیک کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، ایسا نہ ہو کہ الٹا ہو جائے معاملہ۔ تو جو کھا رہے ہو تو اپنی ذمہ داری پہ مر جاؤ، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو پہلی بات، گوشت نہ چھوڑو۔ دوسری بات، آپ نے کیا کرنا ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ کھایا کرتے تھے، یا زیادہ کھانے کی ترغیب دی ہے یا بھوکا رہنے کی ترغیب دی ہے؟ کم کھانے کی نہیں، بھوکا رہنے کی۔ کم کھانا تو بہت، کم کھانے کا مطلب کھائیں۔ ہمارے نبی کی جو سیرت ہے وہ ہے، اے اللہ ایک وقت کھانے کو ملے تو شکر ادا کروں، اور ایک وقت بھوکا رہوں میں تو صبر کروں میں۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں، جو حدیث کا مفہوم میں اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں، آپ نے فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہتر میرا زمانہ ہے، پھر اس کے بعد والا، پھر اس کے بعد والا۔ پھر آپ نے فرمایا یفش الکذب، جھوٹ پھیل جائے گا، یعنی برائی آنا شروع۔ اور انہی برائیوں میں آپ نے بتایا کہ جھوٹی گواہیاں، اور انہی میں آپ نے بتایا کہ لوگ زیادہ کھانا شروع کر دیں گے۔ یہ نہیں فرمایا کہ حرام کھانا شروع کر دیں گے، نا 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 نا، حلال کھائیں گے مگر زیادہ۔ تو زیادہ کھانے کو بھی کس میں شامل کیا جا رہا ہے؟ برائی میں شامل کیا جا رہا ہے، یعنی امت اتنی بری ہو جائے گی خوب کھانا شروع کر دے گی، کھانا بہت کھائے گی۔ نہیں آ رہی بات میرا خیال ہے۔ تو کم کھانے کی ترغیب ہے، کم کھانے کی ترغیب ہے۔ اتنی ترغیبات ہے نا کم کھانے کی کہ ہمیں تو اپنے بارے میں ایسا لگتا ہے کہ یار پتہ نہیں ہمارا ہوگا کیا، یعنی اگر ہم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کے دن ملے اور اپنے پراٹھوں کے، ہم نے کسی نے بتا دیا کہ یہ 2 پراٹھے صبح ناشتے میں کھایا کرتے تھے، تو امید تو ہے کہ انشاءاللہ ان چیزوں پہ پکڑ نہیں ہوگی۔ یہ ترغیبی چیزیں، کوئی واجب حکم نہیں ہے، لیکن ہم جائیں گے کہاں؟ تو ہم بہت کھاتے ہیں بھائی، بہت کھاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت، یہ میں ٹاپک کمپلیٹ کرتا ہوں، جب چل پڑا ہے نا اتنا ہو گیا تو اس کو مکمل۔ آپ نے جو بھائی موضوع دیا ہے وہ کہاں گئے؟ بھائی نے پرچی دی تھی وہ میں اس پہ ضرور بیان، آپ جمعے کے بیان میں آتے ہیں، میں انشاءاللہ اس پہ ضرور، میرے ذہن میں پہلے سے یہ ٹاپک تھا، میں اس پہ ضرور بات کروں گا انشاءاللہ۔ تو خوب سمجھ لو، دیکھو نبی صلی اللہ علیہ، ابھی صحت کی بات چلی ہے نا، تو اکارڈنگ ٹو اسلام کیا کہتا ہے اس بارے میں، وہ چند چیزیں نوٹ کر لو تو وہ آپ کو زندگی پر فائدہ پہنچائیں گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 آدمیوں کا کھانا، ایک آدمی کا کھانا 2 کے لیے کافی ہے۔ طعام الواحد یکفی لاثنین، ایک آدمی کا کھانا 2 کے لیے کافی ہے، یہ صحیح حدیث ہے۔ جتنے میں 2 آدمی، ایک آدمی سیر ہوتا ہے نا، اس میں اصل میں 2 کے لیے کافی کا کیا مطلب؟ سیر تو نہیں ہوتے، لیکن جتنی آپ کو انرجی چاہیے، جتنا آپ کو زندہ رہنے کے لیے، ایک مناسب لائف گزارنے کے لیے جتنی خوراک چاہیے، تو جتنا ایک آدمی کھا رہا ہے وہ کتنے کھانا شروع کر دیں؟ 2 کھانا شروع کر دیں تو وہ کافی ہو جائیں گے آپ۔ اور ہمارے ہاں جتنا ایک کھاتا ہے، جتنا ایک کو کی خوراک ہے، تو وہ 2 کی کھاتا ہے۔ وہ اس حدیث پہ کیسے عمل کر رہا ہے؟ الٹا، جتنا ایک
جب میں سیر ہو جاتا ہے نا، حدیث تو کہہ رہے ہیں تم ایک میں جتنا پیٹ بھر جاتا ہے تو آدھے میں اس کا آدھا کر دو. اور میں آپ کو بتاؤں جب آپ آدھا کرو گے نا، پھر جو آپ گوشت کی یخنی پیو گے، او ہو جو ہمارے نبی نے یوم نہر میں، مزہ آئے گا آپ کو. ہو صحیح ہے نا، مزہ آئے گا، وہ مزہ آئے گا آپ کو. تو آدھا کر لو اس کو. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک کافر آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکرام کرتے تھے چاہے مسلم ہو غیر مسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دودھ پلایا. ہمارے یہاں دودھ پیا جاتا ہے ناشتہ کرنے کے بعد، 2 پراٹھے کھانے کے بعد پھر آپ 1 گلاس دودھ پیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کیلشیم ملے گا، فیٹ ملے گا. کچھ بھی نہیں ملے گا اس سے. ٹھیک ہے کہ اس کی کھانچے کہیں ہیں ہی نہیں جہاں جا کے یہ فٹ ہو. ہم جو نبی کی سیرت میں دودھ دیکھتے ہیں نا، اس میں 2 چیزیں نظر آتی ہیں ہمیں. ایک تو شدید بھوک میں بھوک مٹانے کے لیے دودھ پیا گیا ہے، یعنی دودھ ایز اے کھانا استعمال کیا گیا ہے. ہمارے ہاں دودھ کو کھانا بولتے ہی نہیں ہے. دودھ جب شدید بھوک لگ رہی ہوگی نا تو پہلے خوب بریانی اور نہاری طبیعت سے پھوڑنے پھاڑنے کے بعد پھر کہیں گے، کیونکہ حکیم صاحب نے کہا کہ رات کو دودھ پی کے سونا چاہیے، لہذا پھر دودھ پی کے سو کے ایک دن دھماکے کے ساتھ پھٹ پھٹا کے ہلاک ہو جائے گا. تو ہم نبی کی سیرت میں دیکھتے ہیں، غزوہ احد میں دیکھو نا، سب صحابہ کو شدید بھوک تھی. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی نے حکم دیا، یہ دودھ کا ایک پیالہ آیا ہے نا. تو شدید بھوک تھی صحابہ کو، 2 3 دن کے سے بھوک لگ رہی تھی، پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے تھے. تو آپ نے کیا فرمایا؟ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ایک ہی پیالہ تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ دائیں طرف سے پلانا شروع کرو. تو کہتے ہیں میں نے سوچا کہ میں اتنا مجھے بھوک لگ رہی، میرے حصے میں تو کچھ بھی نہیں آئے گا. اللہ نے برکت اتنی رکھی تو سب نے سیر ہو کے پیا اس کو. حضرت ابو ہریرہ کے برکت دے دی اللہ نے، ایک معجزہ نبی کا ظاہر ہوا. حضرت ابو ہریرہ نے پیا، کہتے ہیں اور پیو اور پیو، سیر ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرب قیامت میں ایسی عورتیں پیدا ہوں گی، کاسیات عاریات، لباس پہننے کے باوجود برہنہ ہوں گی. اور فرمایا رؤوسہن کاسنمۃ البخت، ان کے سر ایسے ہوں گے جیسے اونٹ کے کوہان، جیسے اونٹ کا کوہان اٹھا ہوا ہوتا ہے نا، تو ایسے سر ان کے اٹھے ہوئے ہوں گے. اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ عورت کے لیے سر کے بال اوپر کی طرف اٹھا کے رکھنا یہ ناجائز اور حرام ہے. تو جوڑا باندھنا ہے تو پیچھے کی طرف باندھے، اوپر کی طرف نہ باندھے، چاہے محرم ہو یا نہ ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ایسی عورتوں کے بارے میں نبی نے فرمایا لا یجدن ریح الجنہ وان ریحها لیوجد من مسیرۃ کذا وکذا، یہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گی، حالانکہ جنت کی خوشبو تو بہت دور سے محسوس ہوگی. اور ایسی حالت میں عورت کے لیے نماز بھی جائز نہیں ہے، مکروہ تحریمی ہے، کیونکہ نماز کے اندر گناہ کا ارتکاب کیا جا رہا ہے. جب بھی گناہ کے ساتھ نماز پڑھی جاتی ہے تو اس کا اعادہ لازم ہوتا ہے. جوڑا بنا کر نماز، اتر پردیش یو پی، یہاں سے خاتون نے پوچھا ہے. اتر پردیش ہمارا بھی وطن جو ہے نا یو پی ہے، سہارنپور. جب بھی کوئی صاحب اتر پردیش سے رابطہ کرتے ہیں نا تو ایک دم ہمیں اپنے ابا دادا یاد آ جاتے ہیں. کیا بال کو جوڑا بنا کر نماز ہو جاتی ہے؟ بال کو کا جوڑا بنا کر اگر سر پہ یعنی اوپر کی جانب جوڑا بنایا ہے تو پھر نماز مکروہ ہے، کیونکہ حدیث میں ایسی عورت پر لعنت وارد ہوئی ہے. پیچھے کی جانب اگر جوڑا بناتی خاتون تو ٹھیک ہے. آئی لائنز لگانا، یو پی سے کسی نے پوچھا ہے خواتین کے لیے آنکھوں پر آئی لائنز لگانا کیسا ہے؟ میں نے سنا کہ یہودی روایا کرتے تھے. آئی لائنر یہ کیا ہوتا ہے بھائی؟ آئی لائنر یہ کیا ہوتا ہے؟ کاجل کی طرح. بہرحال جی یہ کہہ رہے ہیں کاجل کی طرح کی کوئی چیز ہے آئی لائنر، تو لگانا جائز ہے. یہودی تو لگایا کرتے تھے، لگاتے بھی ہوں.
تو یہ تو ایک زینت کی چیز ہے نا، اس کا یہودیوں سے کوئی مذہبی رسم تھوڑی ہے. باقی اس میں یہ دیکھ لینا چاہیے کہ کوئی ایسی چیز لگانا کہ اس کی تہ جم جائے اور وضو کا پانی اس میں نہ جائے تو ناجائز ہوگا، جیسے نیل پالش میں. اور اگر صرف زینت برائے زینت ہی ہے یا مینسز کے دنوں میں خواتین لگا رہی ہیں کہ وضو کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے اس وقت، تو پھر بلا کراہت جائز ہے. خلاصہ یہ کہ یہودیوں کی وجہ سے یہ ناجائز نہیں ہے. پانی پہنچے نہیں پہنچے وہ آپ خود تحقیق کر لیں کہ اس میں پانی پہنچتا ہے کہ نہیں پہنچتا ہے. اور پانی پہنچتا ہے یا نہیں پہنچتا اس کا ایک سادہ پروسیس ہے کہ آپ کاغذ پہ کسی بھی ایسی چیز کو لگائیں جو آپ نے جسم پہ لگانی ہے نا، کاغذ پہ لگائیں، جب وہ خشک ہو جائے تو پانی ٹپکائیں. تو پانی کا قطرہ اگر جذب ہو جاتا ہے اندر تو اس کا مطلب پانی پہنچ رہا ہے، جذب نہیں ہوتا تو اٹ مینس پانی نہیں پہنچ رہا. واٹر پروف کاجل یا آئی لائن میں وضو کا حکم. کاجل میں آئی لائنر میں واٹر پروف لکھا ہوا ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ اس میں کوئی پلاسٹک لگتی ہے، پلاسٹک دکھتی ہے، لیکن اس پر یہ لکھا ہوتا ہے. تو کیا اسے لگا کر وضو اور نماز ہو جاتی ہے یا نہیں؟ اگر واٹر پروف ہے تو صاف مطلب ہے کہ اس کے اندر پانی نہیں جائے گا، اور جب پانی نہیں جائے گا اس کے اندر تو پھر وضو نہیں ہوگا، نماز بھی نہیں ہوگی. شوہر کی خواہش پر آئی بروز بنانا. اگر شوہر کی خواہش ہو تو کیا بیوی کے لیے آئی برو بنانا جائز ہوگا؟ مسز خان کراچی سے. نہیں جی، جائز نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے ان عورتوں پر جو اپنی جو آئی بروز ہیں، بھویں ہیں، ان کے بال نوچتی ہیں. چونکہ یہ تغییر خلق اللہ ہے، اللہ کی تخلیق کو بگاڑنا ہے، تو حرام باتوں میں شوہر کی اطاعت جائز نہیں ہے. البتہ کسی خاتون کی آئی برو بالکل ایک عام معمول سے ہٹ کر ہو، بہت ہی زیادہ بھدی ہوں جیسے کہ جو عام طور پر ہوتی نہیں ہے، تو اس کو اتنا کر لینا کہ وہ نارمل بن جائے، اس میں حسن پیدا ہو جائے، وہ نہیں لیکن نارمل کنڈیشن میں آ جائے تو اس کی گنجائش ہے. لیکن یہ بہت کم عورتوں میں ایسا ہوتا ہے. یہ میں اس لیے وضاحت کر رہا ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ خواتین، ہر خاتون یہ سمجھیں کہ جی میری کیونکہ آئی برو جو ہے وہ باریک نہیں ہے، موٹی ہے، تو میں نوچنا شروع کر دوں. تو نارملی ایسا ہوتا نہیں ہے. بہت ہی زیادہ کسی کی بھدی ہو تو ایک الگ بات ہے. عورت کے لیے گھر میں سر کھلا رکھنے کا حکم. بنت عبداللہ اتر پردیش انڈیا سے، اتر پردیش یو پی، جہاں ہمارے باپ دادا بھی یو پی سے ہی آئے ہیں، سنسار پور سے. تو یو پی سے انہوں نے پوچھا. یو پی سے جب کسی کا فون آتا ہے نا تو وہ جو اردو بولتے ہیں مجھے بڑی اچھی لگتی ہے، کیونکہ مجھے اپنے والد اور دادا یاد آتے ہیں. اس میں دادی، وہ ہماری دادی اور والد جو اردو بولتے تھے نا وہ بالکل وہی اردو تھی جو اب یو پی سے کسی کا فون آتا ہے تو وہ جو اردو بول رہا ہوتا ہے مجھے بڑا اچھا لگتا ہے ان کا اردو بولنا. کیونکہ مجھے اپنے والد صاحب اور والدہ اور اپنی دادی جو ہمارے پرانے بزرگ دنیا سے جا چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت فرمائے، ان سے جو ہم نے اردو سنی تھی وہ ایکسنٹ اور وہ لب و لہجہ ہمیں یو پی سے مل رہا ہوتا ہے. بڑا اچھا سا محسوس ہوتا ہے. کئی دفعہ جو یو پی سے کسی کی کال آئے تو میں ان کو کہتا بھی ہوں کہ آپ تھوڑی سی بات کریں، مجھے بڑا مزہ آ رہا ہے. مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے میرے والد صاحب کی یاد تازہ ہو رہی ہے، والدہ کی، اور جو ہماری دادی وغیرہ جو اردو بولا کرتی تھی. ہماری تو اردو ظاہر ہے وقت کے لحاظ سے چینج ہو گئی، لیکن وہ جو یو پی کی اردو تھی نا وہ آج بھی یو پی والے وہی اردو بول رہے ہیں. ان کی اردو میرا خیال ہے چینج نہیں ہوئی ہے. تو انہوں نے کہا ہے کہ عورت کے لیے گھر میں سر کھلا رکھنے کا حکم. کیا گرمی کی وجہ سے لڑکی گھر میں والد اور بھائی کے سامنے صرف گلے میں دوپٹہ ڈال سکتی ہے؟ اگر سر نہ ڈھانپے تو کوئی حرج تو نہیں ہے، جائز ہے. سر چھپانا والد اور بھائی کے سامنے لازم نہیں ہے، لیکن بہرحال حیا عورت کی زینت ہے. اگر سر پہ چادر ڈال لیں تو اچھا ہی ہے، یہ برا نہیں ہے. بعض گھروں میں تو اس کا بڑا خیال کیا جاتا ہے. تو شریعت نے گنجائش ضرور دی ہے کہ عورت سر کے بال کھول سکتی ہے، لیکن اپریشیٹ نہیں کیا. تو اگر چادر سر پہ رکھیں تو زیادہ اچھی بات ہے، لیکن کوئی فرض نہیں ہے. اذان کے دوران سر پر دوپٹہ لینا، کیا اذان کے وقت سر پر دوپٹہ نہ لینا گناہ کا باعث ہے؟ نیز اگر کوئی ضروری بات ہو رہی ہو یا قرآن کی کلاس ہو رہی ہو تو کیا اذان کے وقت اسے جاری رکھنے میں کوئی حرج تو نہیں؟ بنت اجمل بہاول نگر سے. دیکھیں، دوپٹہ لینا کوئی حدیث میں تو حکم نہیں ہے اذان پہ دوپٹہ لینے کا. البتہ اتنی بات ہے کہ شریعت میں یہ بات ثابت ہے کہ شاعر اسلام کا احترام لازم. وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. قرآن کہہ رہے کہ جو بھی شاعر اللہ کی
کی تعظیم کرتا ہے, احترام کرتا ہے, تو یہ دل کے تقوی کی علامت. اب احترام کا کوئی خاص طریقہ قرآن نے نہیں بتایا, یہ عرف پر چھوڑا گیا. تو اذان کی شاعر اسلام میں سے اس کا احترام کرنا چاہیے. تو ظاہر خواتین کے لیے احترام کا یہی طریقہ ہے کہ سر پہ چادر لیں, وہ تھوڑا سمٹ جائیں, تھوڑا ایک یعنی وقار ظاہر کریں. تو اس لیے خواتین کو اذان کے وقت دوپٹہ لازمی لینا چاہیے. رہا یہ مسئلہ کہ دوپٹہ نہیں لیں گی تو گناہگار ہوں گی, تو گناہ تو نہیں ہے, لیکن یہ عمل بہرحال قابل ملامت ہے کہ تھوڑا سا انسان کو اللہ کے نام کا خیال کرنا چاہیے, خاص طور پہ جب عرف بھی ہو کہ اذان کا اسی طرح سے احترام کیا جاتا ہو. اور رہا یہ مسئلہ کہ اس وقت باتیں کرنا یا قرآن کی کلاس, تو بہتر تو یہی ہے اور بہت تاکید ہے اذان کے احترام کی. اذان جب ہو رہی ہو تو آپ اپنی کلاس کو تھوڑی دیر کے لیے روک لیں. حتیٰ کہ فقہا کہتے ہیں بہتر یہ کہ تلاوت بھی نہ کی جائے, اس وقت باتیں بھی نہ کی جائیں, اذان کو سنا جائے. البتہ اس سے وہ اذان مراد ہے جو آپ کے محلے کی مسجد کی ہو, کیونکہ اذانیں بھی 4-4 5-5 آوازیں آ رہی ہوتی ہیں. تو بس وہ جو آپ کے محلے کی مسجد کی اذان ہے آپ اس کا احترام کر لیں تو کافی ہے. باقی اذانیں ہو رہی ہیں پھر وہ ہونے دیں. تو فرض واجب تو نہیں ہے یہ عمل, لیکن یہ اذان کے احترام کا بہرحال تقاضا ہے. ہاں کوئی بہت ہی اہم مجلس ہو جس کو بعد میں کرنا ممکن نہ ہو تو وہ ایک الگ بات ہے, اس میں پھر اذان کے وقت بھی اس کو جاری کیا جا سکتا. نقاب عورت کے لیے پورا جسم ہے, چہرے کے نقاب نہ کرنے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ دیکھیے اسلام میں پردے کے مختلف درجات ہیں. اسلام میں پردے کے مختلف درجات ہیں. ایک درجہ تو یہ ہے کہ عورت اپنے آپ کو اتنا چھپا دے کہ اس کی چادر پہ بھی مرد کی نظر نہ پڑے کبھی بھی, تو یہ سب سے اعلیٰ درجہ ہے. بعض صحابیات ایسی ہوتی تھیں وہ ان کو کبھی کسی مرد نے دیکھا ہی نہیں, ان کو مخدرات کہا جاتا تھا. لیکن ظاہر ہے یہ وہی خواتین ہو سکتی ہیں جن کا پھر مردوں سے کوئی لین دین